قرآن آپ نے پکڑ لیا نا کالے کوٹ. کیا کیا ان کالے کوٹوں نے؟ آج تک مقدمے کا شروعات ہوتا ہے جھوٹ پہ. 27 لاکھ روپیہ کٹ کے کہن گئی ہے جیتی، زیور بھی لے گئی ہے. ہاں اندر کمیٹی کے پیسے پڑے تھے وہ نکال، جس تے کار 10 روپے نہیں ہے روٹی کھانے واسطے اندروں 27 لاکھ روپیہ کٹ گئی. بولو سبحان اللہ. جھوٹے لے جھوٹ تے بھی وکیل بھی پھر جھوٹ لکھنے پہ 10 صفحے جھوٹوں پہ بدلے جاتے ہیں. 10 صفحے. جج بولتا ہے کوئی تحریری ثبوت ہے؟ تحریری ثبوت ہے؟ خدا کی قسم جب قبر کی اندھیری کوٹھڑی آئے گی ادھر بھی ایک تحریری ثبوت کے فرشتے لے کے جائیں گے. یہ فرشتے دسو اس کا تحریری ثبوت. پھر پتہ لگے گا تو جھوٹ بول کے تو اپنے خاوند کو تو نے اس وقت کالا کرنے کی کوشش کی. تو نے اپنی بیوی کو تو ذلیل کیا، پاؤں کی جوتی سمجھا. کل قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں اللہ کو کیا جواب دے گا؟ باپ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، مائیں ذلیل ہوتی ہیں. ان کالے کوٹوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. کیوں؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کو گھروں میں پڑھنا چھوڑ دیا. ایک واٹس ایپ کے اوپر غلط آیت لکھی ہوئی ہے، ترجمہ بھی غلط ہے. آگے 10 کو فارورڈ کرو گے تمہاری جو ہے نا خواہش اللہ پوری کر دے گا. اس کو پڑھو تو صحیح لکھا ہوا کیا ہے. دشمنی ہے اہل بیت. حضور کی اولاد سے دشمنی کو پھیلا پھیلا کر واٹس ایپ بناتے ہو، اس کی حدیث بنا دیتے ہو، خود سے اس کو آیت بنا دیتے ہو، اور تم بھی آنکھیں بند کر کے جی اس کو فارورڈ کر رہے آگے بھیجو جی. اور 10 کو بھیجو گے تو بڑا ثواب ہوگا. اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے قدم چوما کرو. بولو سبحان اللہ. اپنے پیو پیر سمجھو سادے ہو. ہاں باپ پیر ہے، ماں تیری پیرنی ہے. لے جا شیرنی کما کے. رات کو آتے نا تو کئی بیوقوف بچے ہوتے ہیں بیاہے ہوئے، تو رات کو لیٹ آتے ہیں تو ماں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہوتی ہے، پوچھ رہی ہوتی ہے اور رشید آیا ہے، وہ اشرف آیا کہ نہیں آیا. پھر جب وہ مائیں نہیں رہتی نا تو پھر اکھیاں کھل دیا بغیر. پھر کہتا ہے وہ ماں ہوتی تھی، آئے لک ٹوٹ گیا، وہ ماں نہیں رہی ہوئے، ماما ٹر گیا. جن بچیوں کی مائیں دنیا سے چلی جاتی ہیں وہ گھر اجاڑ ہو جاتے ہیں. پھر بیٹیاں مر کے ان گھروں میں نہیں جاتی. بے شک باپ کتنا ہی پیار کیوں نہ کرتا، بھائی کتنا ہی پیار کیوں نہ کرتے ہو، بھابیاں کتنا ہی پیار کیوں نہ کرتی ہیں، جو دائیا ماں کے ساتھ تھا اور کسی کے ساتھ. زور سے بولو سبحان اللہ. جس کو بات سمجھ آئی ہے وہ بولے سبحان اللہ. اپنے باپ کو پیر بناؤ. پیر شیرنی نکالو جیب سے. اچھا کئی بیوقوف ہے نا وہ بیوی سے پوچھ رہے تھے دروازہ کھلتے تھے ذرا بند کر، امی ابو کا دروازہ بند کر، میں کمرے میں دم جو. واہ سیاڑیا تیری سمجھداری کو سلام. ماں ساری رات جاگی رہی بیوقوف آدمی، وہ تیرے انتظار میں دروازہ کھول کے بیٹھی ہے کہ وہ آئے گا تو میں اس کا چہرہ دیکھوں گی. یہ چلا سمجھ رہا ہے آئیں گے تو پیسے مانگے گی. نہ تو دکھیا بات سناتا ہے تو ماں دکھیا ہو جاتی ہے، باپ دکھیا ہو جاتا ہے. تو سکھ کی خبر سناتا ہے تو وہ ہنسنے لگ جاتی ہے. بولو سبحان اللہ. زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھ کے موبائل پکڑا ہوا، ٹچ موبائل ہے، فیس بک نہ پہ کھیلنا بے وقوفیا، اور کم مکڑا واٹس ایپ سے کھیل رہا ہے. عدالت تو دیکھ کون سی لگی ہوئی ہے. ماں باپ کی عدالت ہے پاگل، ماں باپ کی عدالت ہے. بند کر موبائل. سامنے جا کے بیٹھا ہے، عاجزی میں بیٹھ، ایک ایک سوال کے سامنے صحیح جواب دے. جھوٹ نہ بول ماں باپ کے سامنے. یہ نہیں رہنے، پھر تجھے ماں باپ کی قدر آئے گی. میں اپنا کہتا ہوں، میں
ادھر جنات کے دم ڈالتا ہوں دیو پریوں کے. بیٹھک سے میں ادھر سے اپنے کتب خانے سے میں اپنے والد کے کمرے سے آتا تھا, میں باپ کے پاؤں چوم کے آتا تھا. جب یہاں آ کے بیٹھتا تھا نا تو نخرے سے دم ڈالتا تھا جنوں کے مریضوں کو, نخرے سے. جب یہاں سے دم ڈال کے گھر کمرے میں جاتا تھا نا تو میں کہتا تھا بجی بڑے مریض صحت یاب ہو گئے, جنوں کے اتنے مریضوں کو اللہ نے شفا بخشی ہے. تو وہ مجھے آگے سے پتا کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے پترا تو اتھے دم پانا ہے تو تیرے اتھے پڑھ پڑھ کے اتھوں میں پھوکنا. بولو سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. میں پتہ چلے گا جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولو ذرا سبحان اللہ. یہ ماں باپ بڑے قیمتی ہوتے ہیں, چلیو بہت قیمتی ہوتے ہیں, ان کے قدم چوما کرو. گھر سے باہر نکلتے ہو ماں کے پاؤں چومو, باپ کے پاؤں چوم کے نکلو. وقت سدا ایک جیسا نہیں ہے. ایک دن آئے گا, ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھو گے پھر نہ باپ نظر آئے گا نہ ماں نظر آئے گی. اس لیے ماں باپ کو قیمتی سمجھنے والے ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. کتنا قیمتی سمجھا, بس اتنا تھوڑا سا, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. فروٹ لے کے آئے ہو, کلو سیب لایا, 1 درجن کیلے لائے, دوڑتے ہو بیوی کو پکڑاتے, وہ کھائے گی, وہ کھائے گی. اللہ نے تقسیم والے ہاتھ بنائے ہیں, تقسیم کرنے والے ہاتھ بنائے. اللہ ڈائریکٹ رزق نہیں دیتا, تقسیم کرنے والا کملی والا بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. اور حضور پاک حدیث شریف میں آتا ہے, حضور نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ, اے علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. اللہ نے تقسیم کرنے والے ہاتھ بنائے. ماں باپ سے زیادہ تقسیم کرنے والا سونا کوئی نہیں ہے. لے جا 1 کلو سیب لے جا, 1 درجن کیلے لے جا, ابو کو پیش کر. باپ جی زندہ ہے باپ کو دے, ماں زندہ ہے ماں کے سامنے رکھ. میں میرا یہ معمول ہوتا تھا, میں دیکھتا تھا امی بیچ میں سے 1 سیب نکال لیتی تھی, 1 کیلا نکال کے سائڈ پہ چھوڑ دی, پھر آواز دیتی تھی میری گھر والی کو, وہاں پترا اور آؤ 1 کھڑو. بولو سبحان اللہ. اور چلے ماما نہیں کھاندیاں, اور باپ نہیں کھاتے. یہ پھر آپ کے ان کو وہ بھی جو ایک بات وہ رکھا تھا نا, وہ بھی کوئی نواسا پاس آیا, کوئی بچہ آ گیا, وہ پھر کاٹ کے ایک پھاڑی اس کو کہتی ہیں کھاتی ہے اولاد تو پیٹ میرا بھرتا ہے. بولو سبحان اللہ. چلیو ماں پیو نہیں کھاندے, ماں پیو نہیں کھاندے, قدر کرو ماں باپ کی. کوئی چیز بھی پیسے دینے ہیں ماں کو دو, امی میری کہہ ہیں پیسے چاہیے تسی چاہ دو. اس کو پتا ہو کہ ماں باپ کی عزت یوں ہوتی ہے. کئی ادھر آتی ہیں وہ دعائیں کرا رہی ہوتی ہیں, وہ یہ جا کہا دعا کرو نا میری تیوہ ملے, ساس سورا بھی نہ ہوستے, کوئی ننانا جٹھانیاں چٹانیاں نہ ہو, کلہ کار ہو, پاگلے کلہ کار ہو. یا عذاب اللہ کو عذاب منگنی ہے تیوہ ہستے. ماں باپ تو چھاؤں ہوتی ہے. بولو سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. اور چلے ہو جس تے ساس سورا نہیں, جس دیاں جٹھانیاں ننانا درانیاں نہیں, وہ بھی کوئی کار ہے. اپنی بیٹی کے لیے چھاؤں مانگو, کوئی 2 گھر مانگو اور 2 بوئے ہوں جدھر وہ کھٹکھٹا کے اندر جا سکے. کلم کارا کار اتنے انگریز گورے منگ دیں, مسلمان تے نہیں منگ دے. اپنی ساس کی قدر کرو. وہ ساس جو تمہیں پسند کر کے لائی ہے, اب وہ تجھے بری لگتی ہے, اب وہ تجھے بری لگتی, پسند بھی وہ کر کے لائی ہے. فرق صرف اتنا ہے, گھر میں آتی ہے تو وہ کہتی ہے پترا, وہ بہو کو ڈائریکٹ کہتی بھی نہیں, بعض اوقات کہہ دیتی ہے, بعض اوقات بیٹے کے تھرو کہتی ہے او کڑیے سر تے چیڑا صحیح کرے کر. کار دیور بھی ہوتا ہے, جیٹھ بھی ہے, سورا بھی ہے. تو سیانے بچے کئی آتے ہیں او مائے پرانا ویلا تے نہیں, ہون تے فیشن دا دور ہے. اے سیانا دیکھو نا, اس کو زیادہ سیانا کوئی ہو سی. ماں باپ کی بات کو سمجھو. ساس جو ہوتی ہے وہ بڑی مشکلوں سے گزری ہوتی ہے,
اس پہ بڑے بڑے مشکل وقت آئے ہوتے ہیں، تب جا کے کامیاب ہوتی ہے۔ بعض بیٹیاں گھروں میں ابھی شادی ہوتی ہے تو وہ ماں طلاق دو آئے تھے، سوکھی نہیں ہے، دکھا میں چاہیں، دکھا میں دکھ تو نے دیکھا کیا ہے، پوچھو ساس سے جو سختیوں سے گزر کے اس مقام تک پہنچی۔ دکھ تو کربلا والی بیبیوں سے پوچھو، 9 گھنٹے کا سفر انہوں نے 9 دنوں میں طے کیا تھا۔ اپنی بچیوں کو پردہ سکھاؤ، پردہ شروع سے ایک عادت ڈال دیجیے، پینٹ پوانی ہے گندی نہیں ہوتی، لعنت پا گندی ہوتی، گندے کپڑے پوا چھوڑ، پوا کپڑے اپنے بچیا، میرے نبی دی سنت پوا، سیدہ زہرا دی سنت پوا۔ یہ تھوڑی تھوڑی باتیں جو ہے نا یہ عذاب بن جاتی ہیں، گلے کا پھندا بن جاتی ہیں۔ خود گھروں میں موبائل سے بچو، ایک ہی چیز رکھو، کیا؟ ماں باپ کو پیر بناؤ، قرآن کو اپنی کتاب بناؤ، مصلے کو اپنی نجات کا بہانہ بناؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے فلانے کو تویز آندا ہے، اے فلانے کو تویز آندا ہے، تو تویز آندا ہے تو دا مسئلہ نظر نہیں آیا؟ اتنے دور گئی ہیں، کرایہ بھی لائی، پٹرول بھی ضائع کیتے ہی، سارا کچھ کیتے ہی۔ خامند دسیا بغیر، جو عورت خامند کو بتائے بغیر گھر سے نکلتی ہے اللہ کی اس پر لعنت برستی ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں جاتی۔ ماں باپ کے ساتھ اتنا اچھا رویہ کرو، خود ماں باپ کو دباؤ، بیوی کو آرڈر نہ دیا کرو، انہیں دبا، انہیں ایک اس کا شرعی حکم نہیں ہے کہ وہ تیرے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اب کیا طریقہ ہے ماں باپ کی خدمت کا؟ طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور کئی بیوقوف ہیں کیا کہتے ہیں، تو ماؤ پیو دے کار نظر نہ ہمیں جلدی، بس اس سے بڑا دوست کی کون ہوگا؟ اپنے ماں باپ کی، اپنے بہنوں کی عزت بتانے والے، تجھے بیوی کے ماں باپ بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ جاہل انسان، ان کی قدر کر، ان کی عزت کر۔ خامد کو چاہیے اپنی بیوی کی عزت بنا، اپنے خاندان میں، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے اس کی عزت بنا، اس کی برائیاں نہ پیش کر، بجڑ ہے جی، یہ بڑی بھیڑی ہے جی، اس کی زبان بڑی خراب، جیسی بھی ہے تیری عزت اس نے سنبھالی ہوئی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور خامد کے بارے میں بھی بچوں کو مت پٹیاں پڑھایا کرو کہ شروع تو اس پیڑے خرچہ نہیں دیتا، موتو ہوگا، نا نا، عزت بناؤ اپنے خامد کی، سسرال میں بھی اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے۔ کتنا کم عقل ہے وہ عورت جو اپنے ماں باپ کے سامنے جا کے بدخوئیاں کر کر کے، وہی جنہوں نے اپنے جگر کا ٹوٹا دیا تھا، ڈولی میں بند کر کے 2 ٹرک جہیز بھی دیے تھے، پھر ان کو وہ برا لگنے لگ پڑتا ہے۔ کیوں؟ وہ بیٹی کا کمال ہے، سارا کرشمہ اس کا ہے۔ یہ جی کھنگ دا ہے دیں جو کر کے کھنگ دا ہے، یہ بوئے بچوں لنگ دا ڈنگا کر کے نہ، عزت بنا اپنے خامن کی، اپنے سسرال، اپنے پیکے میں، تب دنیا والے تجھے عزت۔ یہ باتیں نہ رہ جائیں، اپنے گھر کو نبی کے طریقوں والا گھر بنا دو۔ ہاں، کر کے تو دیکھو، درود پڑھا کرو، کبھی کبھار اکٹھے بیٹھ کے درود پڑھا کرو، اونچا اونچا درود پڑھا کرو، کبھی کبھار بیٹھ کے ذکر بھی تو کیا کرو نا، ذکر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ میں نہ آتا نواز شریف دا یا عمران خان دا یا پیپل پارٹی دا زرداری دا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ نماز کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا۔ اذان ہوتی ہے کس کا ذکر ہے؟ کلمہ پڑھتے ہو کس کا ذکر ہے؟ اس لیے ذکر کرنے سے موت نہیں پڑتی۔ مت بنو بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، اہل حدیث، پہلے انسان بنو، پہلے کیا بنو؟ بعد میں مسلمان بنو۔ جو تیز سپیڈ میں آتے ہیں نا وہ پہلے مسلمان بن جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟
مسلمان کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، اچھا پھر کیا کرو گے؟ ہم مسلمان کی جڑ نکالیں گے، اور شاخ کاٹ لے نہیں، اور یار اس کے پھول توڑ لے نہیں، اس کا پھل توڑ لے نہیں، کیا کرے گا؟ میں تیرے جڑ کر سکتا۔ اگر انسانیت ہو نا تو پھر بندے کو غیر مذہب بندہ بھی برا نہیں لگتا۔ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے آئے تھے نبی پاک کو قتل کرنے۔ آج ان کا ذکر کرتے ہیں تو دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے، بولو سبحان اللہ۔